چلیے اب یہاں پر دوسری حدیث پڑھیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. یہاں پر اس حدیث میں طرق وحی کے کون کون سے طریقے ہیں وہ میں نے اجمالاً بیان کر دیے تھے. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر دو طریقے مروی ہیں. حضرت حارث ابن ہشام نے سرکار سے پوچھا کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹی کی کھنک ہوتی ہے، گھنٹی کی کھنک کی آواز سے کی طرح میرے پاس آتی ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وحی جتنے طریقوں سے آتی ہے وہ ایک گراں بار بوجھ ہے جس کو اٹھانے کے قابل نبی ہی کا سینہ ہے. کسی اور انسان کا سینہ جو ہے وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور سینہ تو درکدار. حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہے، اسی بخاری میں ان کا یہ حال یہ آئے گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کو قرآن کی ایک آیت لکھوا رہے تھے. تو ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اسی دوران اپنا عذر پیش کیا. تو ان کی رعایت سے وحی نازل ہوئی، حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور حضور کی ران مبارک زید بن ثابت کے زانوں پر تھی، اور اتنا بوجھ ان کو محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کادت فخذی لترد، میری ران ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی. وہ آیت جو ہے وہ نکالو، لا يستوي القاعدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. حضور یہ آیت لکھوا رہے تھے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين
दरजा وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. आयत जैसे मैंने पढ़ी इस तौर पर थी. हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो माजूर थे वो हाजिर हुए. पहले मैं इस आयत का तर्जुमा कर दूं. हुजूर ने ये आयत लिखवाई जिसमें मुजाहिदीन की फजीलत बयान की गई और जो किसी वजह से जिहाद में शरीक नहीं हुए, जिन लोगों पर जिहाद फर्ज नहीं था वो जिहाद में नहीं गए, जिहाद फर्ज किफाया था तो कुछ लोग जिहाद में गए, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग बैठे रहे. तो अल्लाह ने मुसलमानों में जो बैठे रहे उनके बारे में फरमाया कि वो उनके बराबर नहीं है जो अपने जानों से और अपने माल से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं. अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को बैठने वालों पर उनका दर्जा बढ़ाया और फजीलती दर्जे में, और अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया. ये हदीस, ये आयत का मजमून है. अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आए, उन्होंने कहा हुजूर इतना इजाफा कर दीजिए कि गैरो उली दरर. अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम का इरशाद सवाल करना जो है इस बात की जो है वो दलील है कि सहाबा जो है ये समझते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कानून साज बनाया गया है, शारिअ बनाया गया है, जिसके लिए जो चाहे तखसीस फरमा दें. जो हराम है सबके लिए, चाहे जिसके लिए जो है मतलब कि उसमें से तखसीस कर दें, और जिसके लिए जो है मतलब कि जो चाहे दे दें. जब ये सरकार की को जाए इख्तियार, ये सहाबा का अकीदा था. तो उन्होंने अर्ज किया कि गैरो उली दरर, इतना जो है इजाफा हो जाए. अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की सुन ली और अपने नबी पर जो है फौरन वही भेजी, गैरो उली दरर, उन्हीं अल्फाज में वही आई. ये मुवाफकात अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम में है. और हजरत उमर के मुवाफकात की तो गिनती ही नहीं है कि जिन अल्फाज में उन्होंने सरकार से अर्ज की, उन्हीं कलिमात में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर की मुवाफकत में जो है वही उतारी. तो अब गैरो उली दरर कितना सा कलमा है. गैरो उली दरर जब ये वही आई तो ज़ैद इब्ने साबित की हालत जो है वो बदल गई. लगता था कि उनकी रान जो है वो टूट जाएगी. तो ये जो है हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के आबाए नबुव्वत को और आबाए वही को और वही के गिराबात बोझों को जो है ये उनका ही दिल है और उन्हीं का सीना है जिसने जो है उसको बर्दाश्त किया. इससे पता लगा कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम देखने में इंसान के रूप में हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान हैं कि इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है. अल्लाह की सरता बकदम शान है ये. इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये. और कुरान तो ईमान बताता है, न ईमान ये कहता है मेरी जान है. और इस किस्म के वाकयात जो है वही के और भी हैं. अल्लाह अकबर. कौन सा इंसान जो है वो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही है तो उनकी सोहबत में बैठने वाला इंसान तो उनके वही के बार को जो है बर्दाश्त न कर सके. अगर जानवर पर सरकार तशरीफ फरमा है और जानवर पर जब सरकार जो है सवारी फरमा रहे हैं और वही आ जाए तो कौन सा जानवर है जो बर्दाश्त कर सकता है. लेकिन ये हुजूर के बगला और उस खच्चर की ये फजीलत है कि सरकार जो है उस खच्चर पर जो है जब तशरीफ ले जा रहे थे, अचानक जो है जब वही आई, सुभान अल्लाह, उसका जो है खुर जो है इस कदर जो है उस पर जो है
زور پڑا کہ سنگستان اور پتھر میں جو ہے اس کے کھر کا نشان بن گیا. مسجد البغلا جو ہے آج معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو ہے جذب القلوب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں جو ہے حضور کے اس بے مثال تاریخی کارنامے کو اور معجزے کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے صحابہ کرام نے اس زمانے کے لوگوں نے جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے مسجد وہاں پر قائم کی. تو مسجد بغلا اس کا نام تھا. تو یہ پتہ لگا کہ ایسے واقعات انبیاء کے اور اولیاء کرام کے عجیب و غریب ان کی کرامتوں کے اور ان کے معجزات کے واقعات کی یاد رکھنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اہل سنت والجماعت کا معمول ہے. اب چلیے ٹھیک، یہ میں نے تو یہاں پر جملہ مذکر پر ذکر کر دیا. اب فرماتے ہیں کہ میرے پاس احیاناً ایسے وحی آتی ہے جیسے گھنٹی کھڑکتی ہے اور وہو اشدہ علیہ، اور طرق وحی میں یہ سب سے زیادہ میرے اوپر دشوار ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، پھر یہ سلسلہ جو ہے مجھ سے منقطع ہوتا ہے اس حال میں کہ جو اللہ کا پیغام اور اس کا اعلام خفی جو کچھ ہے جو آتا ہے اس طور پر وہ میں اس کو پورا یاد کر چکا ہوتا ہوں اور اپنے سینے کے اندر جو ہے اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اب یہاں پر یفصمو فرمایا. فصما یفصمو کے معنی ہیں کاٹنے کے. القطع بلا ابانۃ، اس کے معنی ہے فصم، اور قسم القطع مع ابانہ، یعنی اس طور پر کاٹنا کہ ایک طرف جو ہے سلسلہ جو ہے باقی رہے اور بالکل جو ہے وہ جدا نہ ہو، اس کو فصم کہتے ہیں. اور قسم کہتے ہیں اس طور پر کاٹنا کہ دونوں طرف سے جو ہے کٹ جائے اور سلسلہ باقی نہ رہے. یہاں پر جو ہے تعبیر جو کی فصم کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جو ہے ادھر سے بظاہر منقطع ہوا ہے لیکن بارگاہ خدا سے منقطع نہیں ہے. وہاں سے جو ہے توقع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور ان پر جو ہے وہی آتی رہے گی. اب یہاں پر یہ دوسرا طریقہ بتا رہے کیا ہے؟ جی بس وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ خدمت میں میری آتا ہے اور وہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے. فَيُكَلِّمُنِي، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، لیکن کلام دنیا نہیں، اللہ کا کلام مجھ سے کرتا ہے، اللہ کا کلام مجھ تک پہنچاتا ہے. اور فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو جو وہ فرماتا ہے میں اس کو حفظ کر لیتا ہوں. ہو گئی جی. پھر قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. اور وحی کی شدت حضرت عائشہ بتاتی ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا سخت سردی کے دن میں کہ حضور پر وحی نازل ہوئی، اور حضور پر جو ہے جب وحی نازل ہو چکی اور وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہوا تو حضور کے جبین مبارک سے جو ہے پسینہ پھوٹ رہا ہے. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و وسلم کی حالت ہوا کرتی تھی. چلیے جی ہو گئی. من قلوب دبائر